اور اب یہاں رسول کی جگہ ہے حسین اور علی کی جگہ ہے علی. وہ دادا تھے جو علی تھے اور یہ پوتا ہے جو علی ہے، اور وہ جسے آپ علی اکبر کہتے ہیں. اور تقریباً اتنی ہی عمر ہے جو ہجرت میں ان کی تھی، یعنی وہ میں نے عرض کیا وہ تو مسلم بات کے 23 برس کی عمر تھی. اب جناب علی اکبر مشہور روایت 18 برس اور بہت سے علماء کی تحقیق میں 25 برس. یہ وہ 18 برس ہے تو ابتدائے جوانی ہے اور یہ 25 برس ہے تو کمال جوانی ہے. اور اب علی کی عمر ہجرت سے زیادہ قریب ہی ہے، وہ 23 اور 25 میں تو تھوڑا ہی سا فرق ہے. غرض مکمل شباب. تو اب جو میں نے حضرت علی کے متعلق عرض کیا کہ شباب کے میں انسان بامراد ہوتا ہے اور حسرتیں ہوتی ہیں، وہی سب یہاں. اور اب کب ہے، موقع کون سا ہے؟ راہ کربلا ہے. اور بعض چیزیں ابھی نہیں بیان کرتے، کسی ایک موقع سے سمجھ میں پوری واقعہ اس کے پہلے کی بھی باتیں آ دیتے ہیں کہ اب اس روایت سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ راہ کربلا میں یہ باپ کے پاس ہی پاس رہتے تھے کہ ایک دفعہ مولا قربو سے نیند پر سر رکھ کے ذرا آرام فرمایا تھا، سو گئے تھے کہ آنکھ کھلی تو زبان پر تھا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ کلمہ ہے جو مصیبت کے وقت پر قرآن مجید کی ہدایت کے مطابق اہل ایمان بھی زبان پر جاری کرتے ہیں. بس فوراً علی اکبر پاسی تھے، یہ آئے اور بابا یہ اس وقت اس کلمے کے زبان مبارک پر جاری کرنے کا سبب کیا ہوا؟ اب آپ بتائیں گے آپ نے خواب دیکھا تھا، تو میں بارگاہ حسینی میں عرض کروں گا کہ خواب آپ نے دیکھا تھا تو علی اکبر بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مثلاً کوئی جواب دے دیجئے. مگر حضرت امام حسین السلام شاید میرے جواب میں فرمائیں کہ اگر ابراہیم نے اسماعیل سے نہ بیان ہوتا تو میں اپنے علی اکبر سے بیان نہ کرتا. اور انہی مجالس میں ایک سال آیا ابتلا موضوع رہا ہے تو اس میں شاید میں نے عرض کیا ہو کہ کیوں ابراہیم نے اسماعیل سے خواب بیان کیا. اگر اسماعیل سے خواب بیان نہ کرتے تو قربانی فقط کارنامہ ابراہیم ہوتی، کارنامہ اسماعیل نہ ہوتی. لیکن جب اسماعیل سے خود مختارانہ طور پر بیان کر دیا اور پھر انہوں نے جواب دیا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، جو حکم ہو رہا ہے اس کی تعمیل کیجیے، اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیے گا. تو اب کارنامہ دونوں کا ہو گیا، باپ کا بھی اور بیٹے کا بھی. ویسے ہی حضرت امام حسین السلام اگر خواب جو دیکھا تھا اسے بیان نہ کرتے علی اکبر سے تو اس کے معنی یہ ہے کہ علی اکبر وہ اسماعیل کی طرح سے قبل سے اپنے عزم کو ظاہر نہ کر سکتے. اب وقت پر مصیبت آتی تو لوگ کہتے کہ وہ تو اتفاقی ہنگامی ایک صورتحال تھی جو پیدا ہو گئی. تو اب مولا وہ خلیل کربلا ہوتے ہوئے اپنے ذبیح سے اس خواب کو بیان فرما دیتے ہیں. اور وہی انداز امتحان جو رسول کے یہاں تھا ہے کہ کیفا صبر کا، تمہارا صبر کیسا ہے؟
اور وہی جو ابراہیم کا یہاں تھا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے حکم ہو رہا ہے، انہوں نے یہ کہا میں نے خواب دیکھا ہے، وہی سنت ہے جو حضرت یہ سب ایک ہی ہستیاں ہیں، ایک ہی سلسلے کی، ایک ہی انداز سب کا ہوتا ہے کہ اب یہ اپنے ذبیح کے سامنے اسے بس خواب کہہ کے بیان فرما رہے ہیں، اور بطور تصور مصیبت اس پر انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون بھی فرمایا ہے۔ یہ سب تمہید ہے علی اکبر سے جواب سننے کی کہ اب پوچھتے ہیں یہ کہ آپ نے یہ کلمہ اس وقت زبان پر کیوں جاری فرمایا؟ آپ نے کہا کچھ نہیں، میں نے ابھی خواب میں دیکھا کہ یہ صدا آ رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جا رہے ہیں اور موت ان کے ساتھ ساتھ جا رہی ہے۔ بس یہ حضرت ابراہیم کے جو اس وقت وارث ہیں انہوں نے خواب بیان کیا، تو جیسے حضرت علی نے ایک دم جواب نہیں دیا تھا، پہلے ایک سوال کر لیا تھا کہ کیا یہ ہمارے دین کی، میرے دین کی سلامتی کی حالت میں ہوگا؟ بالکل اسی طرح علی اکبر ابھی جو کچھ کہنا ہے بعد میں وہ نہیں کہتے، ابھی ایک سوال کیے لیتے ہیں، اور وہ یہ کہ السنا اللہ کے بابا ہم حق پر تو ہیں، یہ بتا دیجئے ہم حق پر تو ہیں۔ اور حسین فرماتے ہیں کہ بلا ورزی ہاں ہاں قسم اس کی جس کی طرف سب کو جانا ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ جب یہ سن لیتے ہیں تو علی اکبر جواب میں کہتے ہیں کہ اذن لسنا نبالی بالموت نموت محقین، تو پھر بابا ہمیں موت کی کیا پرواہ ہے، حق پر ہم دنیا سے جا رہے ہیں تو ہمیں موت کی کیا پرواہ ہے۔ اب یہ تو علی اکبر ہیں انتہائی سن کمال پر، مگر اب مجھے شوق موت میں، اور وہ بھی راہ خدا میں موت کا شوق، اس میں ایک بچے کی صدا آتی ہوئی فضائے تاریخ میں نظر آتی ہے، اور وہ بچہ کون؟ کربلا کے مجاہدین میں جو میدان جہاد میں جا کر جنگ کر کے شہید ہوئے ہیں، اس میں اہل مراسی نے نظم کیا ہو، مگر مجھے کسی کے بارے میں یہ نہیں ملتا کہ وہ بچہ ہو، جوان سب تھے، لیکن ان کے لیے کون؟ یتیم حسن جناب قاسم، ان کے لیے صراحت ہے کہ لم یبلغ الحلم، یہ حد بلوغ تک نہیں پہنچے تھے، اور مجھے معلوم ہے کہ شریعت اسلام میں 15 برس کی عمر میں بلوغ ہوتا ہے، اس کے معنی ہے کہ 15 برس کی عمر نہیں تھی، چونکہ امام حسن علیہ السلام کی وفات سے کربلا کے واقعے تک 10 برس کا فاصلہ ہے، اس لیے آپ کا کوئی فرزند اس سے کم تو ہو نہیں سکتا۔ اور پھر آخر میں ایک اور شہید کا ذکر ملتا ہے کتب مقاتل میں، جو عبداللہ ابن الحسن ہیں، اور ان کے صورتحال سے ظاہر ہے کہ وہ جناب قاسم سے چھوٹے تھے، تو اس لیے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی عمر تقریباً 13 برس کی کربلا میں تھی، مگر آثار کمسنی اتنے تھے کہ جب مدینے سے چلے ہیں تو بیویوں کے ساتھ محمل میں بٹھا دیے گئے تھے، ان کو کوئی مرکب سواری کے لیے نہیں دیا گیا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ حسرت تو کربلا میں پوری ہوئی کہ شاید وہ پہلی سواری تھی جو لے کر منزل شہادت تک گئی، اور ایک اور کم سنی کے تقاضے سے یہ ہو گیا
کہ جو میدان جنگ میں گیا اس کے جسم پر زرہ تھی، مگر قاسم میدان جنگ میں گئے تو ایک کرتا پہنے ہوئے تھے۔ یہاں ہمارے بعض اکابر علماء نے یہ سوال اٹھائے ممبر پر، وہ ذاکری فرماتے تھے، انہوں نے کہا کہ میں مولا سے عرض کروں گا کہ بھتیجے کو بھیجا تھا تو زرہ تو پہنا دی ہوتی، تو امام جواب میں فرمائیں گے کہ عرب میں اس عمر کے بچے جنگ کہاں کرتے ہیں جو زرہ تیار ہوتی ہو اس عمر کے بچوں کے لیے، تو میں زرہ کہاں سے لاتا؟ تو غرض ایسے کمسن ہیں۔ اور چرچا واقعہ کربلا کا تو گھر میں برابر رہتا ہی تھا، اور جب رسول اطلاع دے چکے تھے اپنے دور میں تو اب گھر والوں کے لیے یہ راز کہاں تھا؟ تو جب چرچا ہوتا تھا تو اب غور فرمائیے کہ خاندان رسالت کا بچہ ہے، جانتا ہے کہ عمر کی قید ہے جہاد اسلامی میں۔ ہاں ایک غلط فہمی دور کر دوں کہ زیادتی عمر کی قید نہیں ہے، مگر اس طرف کمی کی حد میں قید ہے۔ بہت سے بچے جوش میں بدر میں آنا چاہتے تھے، احد میں آنا چاہتے تھے، حالات صحابہ میں ہے کہ رسول واپس دیتے تھے کہ یہ ابھی بچہ ہے، ابھی یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو جہاد میں لایا جائے، تو عمر کی قید ہے۔ تو قاسم چونکہ کمسن تھے اس لیے نہ جانے کب کب ان کو فکر ہوتی تھی کہ کہیں میری کمسنی میری بدنصیبی کا باعث نہ ہو جائے۔ مگر یہ ذکر چھیڑنا یہ خلاف بلاغت تھا، اپنی طرف سے خود اس ذکر کو کرنا۔ جب شب عاشور مولا نے وہ خطبہ پڑھا کہ کل روز قربانی ہے اور جسے میرا ساتھ چھوڑ کر جانا ہو وہ چلا جائے، اب اس پورے واقعے کو اس وقت عرض نہیں کرنا ہے، اور یہاں تک فرما دیا کہ میرے عزیزوں کا بھی ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لو، یعنی کوئی عباس کو اپنے ساتھ لے جائے، کوئی علی اکبر کو لے جائے۔ اور اگر یہ جملہ نہ فرماتے تو مجھے یقین ہے کہ سب سے پہلے مسلم ابن اوسجا کھڑے ہوتے، مگر چونکہ مولا نے یہ جملہ کہہ دیا تھا تو اصحاب جیسے کشمکش میں پڑ گئے تھے کہ کیا جواب دیں، یعنی مولا نے جیسے ایک کام بھی اپنا سپرد کر دیا، اب کہیں کہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ اس رکاوٹ کو دور کیا ابو الفضل عباس نے کھڑے ہو کے، ورنہ اگر یہ جملہ نہ فرماتے تو عباس کو ضرورت ہی نہیں تھی کھڑے ہونے کی، چونکہ امام نے یہ فرما دیا اس لیے اول من قام، سب سے پہلے جو کھڑا ہوا وہ ابو الفضل عباس، اور سب عزیزوں کی طرف سے انہوں نے۔ اور عجیب انداز ہے کہ عزیز بھی سب آواز میں آواز ملا رہے تھے، تو کہا کہ یہ مولا آپ نے کیا کہہ دیا، آپ کا ساتھ چھوڑ رہے اس لیے کہ زندہ رہیں، خدا کی قسم وہ زندگی ہمیں موت سے بدتر ہے جو آپ کا ساتھ چھوڑ کر ہو۔ تب اصحاب نے سب نے اپنے اپنے تصورات پیش کیے کہ یہ تو ایک دفعہ کا مرنا ہے، 70 دفعہ مارے جائیں اور جلائے جائیں پھر بھی تمنا یہ ہوگی، وہ پورا عرض نہیں کرنا ہے، مگر اپنے موضوع کی مناسبت سے ایک فقرہ یہاں کہوں گا کہ خدا کی قسم یہ زندگی دنیا جیسی کربلا میں ذلیل ہوئی ہے ایسی کبھی ذلیل نہیں ہوئی۔ مولا ان کی زندگیاں واپس کر رہے تھے کہ مجھے تمہاری زندگیوں کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ پھر قدموں پر ڈال رہے تھے
کہ ہمیں بھی اس زندگی کی ضرورت نہیں. ماشاء اللہ عزکم اللہ. بظاہر تو ابھی وصائب کو نہیں بیان ہوئے تو ارباب اعضاء اب یہ جب ذکر ہو چکا تو اب جیسے بات وہ چھڑ گئی تو اب عباس نے کچھ نہیں پوچھا. وہ خود پیشکش کر چکے کہ ہم نہیں ساتھ چھوڑیں گے. علی اکبر نے نہیں پوچھا مگر اب قاسم کھڑے ہو گئے. اب جیسے مدت کا جو اپنا تردد تھا اس کے دور کرنے کا موقع مل گیا اور انہوں نے پوچھا کہ یا اے چچا کل یہ سعادت ہمیں بھی نصیب ہوگی. امام نے ارشاد فرمایا ابھی جواب نہیں دیتے. ایک سنت ہے وہاں رسول سوال کر رہے ہیں علی ابھی جواب نہیں دیتے خود ایک سوال کیے لیتے ہیں. وہاں امام حسین سلام ذکر فرماتے ہیں اور علی اکبر ابھی نہیں کہتے کچھ خود ایک سوال کیے لیتے ہیں. یہاں ذرا عکس ہے اس کا کہ قاسم ایک سوال کر رہے ہیں اور مولا ابھی جواب نہیں دیتے خود ایک سوال کیے لیتے ہیں اور وہ بالکل میرے موضوع سے مطابق ہے. انہوں نے پوچھا کہ کل سعادت ہمیں بھی ملے گی. مولا ابھی جواب نہیں دیتے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بچہ ابھی اصل نوعیت کو سمجھا نہیں ہے. کم سنی میں ایک بات پوچھ لی ہے تو ابھی جواب نہیں دیتے. مولا سوال کیے لیتے ہیں کہ یا بنیا کیف الموت عندک. اے بیٹا یہ تو بتاؤ کہ موت تمہارے نزدیک کیسی چیز ہے. تمہارے نزدیک موت کیسی چیز ہے. لیجئے امام کا سوال ہے اور امتحانی ہے. خدا کی قسم فلاسفہ کا کلام ہم نے دیکھا مگر یہ حقیقت جو قاسم نے بتائی ہے یہ فلاسفہ کے کلام میں نہیں ملی. ہاں اب آپ بھی میرے ساتھ غور کر لیجئے گا کہ قاسم کے جواب سے کمسنی ٹپک رہی ہے. کوئی بوڑا یہ جواب نہیں موضوع ہے اس پر مگر حقیقت وہ بتائی ہے جو فلسفیوں نے نہیں بتائی. کسی نے موت کا مزہ نہیں بتایا اور جس نے بھی بتایا ہے وہ تلخ بتایا ہے. لیکن مولا نے جو جواب دیا بالکل کمسنی میں ڈوبا ہوا جواب کہ قاسم کہتے ہیں یا امی اعلی من العسل. ارے چچا وہ تو شہد سے زیادہ میٹھی تھی. بس ارباب اعضاء پتا چل گیا کہ شہزادے کو شہد بہت پسند تھا. کہا اے چچا وہ تو شہد سے زیادہ شیریں چیز ہے. اب مولا نے جواب دیا. بس اب شاہ یہی اجزا ہے کہ جس پر مجلس کو ختم کروں گا کہ حضور صاحبان فہم غور کرے کہ جو چیز وجہ تردد ہوتی ہے اس کی قوی تر مثال پیش کر دی جائے تو اطمینان ہو جاتا ہے. کیونکہ میں نے جیسا پس منظر عرض کیا اس سوال و جواب کا وجہ تردد کمسنی کا تصور تھا کہ میں بچہ ہوں اس لیے مولا کو اطمینان دلانا ہے. تو فرماتے اے قاسم ارے کل تو وہ دن ہے کہ تمہارا کیا ذکر ہے. تمہارا ننھا بھائی چھوٹا بھائی علی اصغر وہ بھی سعادت کو حاصل کرے گا. بس ارباب اعضاء اب آگے نہیں بڑھوں گا. قاسم کو اپنے بارے میں تو اطمینان ہو گیا لیکن علی اصغر کا جو نام لیا ایک دفعہ قاسم کا ذہن اور طرف چلا گیا. کہنے لگے کیوں چچا کیا یہ اشقیاء خیمے کے اندر آ گئے؟